میرا تعلق پنجاب کے علاقے اسلام آباد کے قریب ایک خوبصورت پرسکون گاؤں سے ہے۔ یہ علاقہ اپنی سادگی، دینداری، خاندانی روایت کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ میرا گھرانہ بھی ایک معزز و شریف گھرانہ ہے جہاں دینداری، پردہ داری، اخلاقی اقدار کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب، لیکن جب میں نے آپ کی نکاح کے بارے میں کی جانے والی گفتگو اور نصیحتیں سننا شروع کی تو واقعی دلوں کو جھنجھوڑنے والی نصیحت محسوس ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک محترم بہن نے ہم سے رابطہ کیا اسلام آباد کے قریب ایک خوبصورت علاقے سے، تو ان کی معافی الضمیر کو ان خوبصورت الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جی، ان کی طرف سے یہ تحریر آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم مولانا عادل محمود صاحب، نہایت ادب اور اخلاص کے ساتھ یہ چند سطور آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب، دراصل یہ خط میں نے آپ کے نکاح کے بارے میں کی جانے والی گفتگو اور نصیحتیں سننے کے بعد لکھنے کی ہمت کی ہے۔ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے دین سے خاص لگاؤ ہے۔ اس وقت تجوید کے ساتھ دوبارہ قرآن مجید پڑھ رہی ہوں اور دینی ماحول سے وابستگی میرے لیے باعث سکون ہے۔ تبلیغی جماعت کے ماحول سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے اور کئی مرتبہ سہروزے لگانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی عمومی طور پر دینی اور تبلیغی مزاج کا ہے، جہاں دین کی بات اور نیکی کی دعوت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب، مزاج کے اعتبار سے میں سادہ مزاج، نرم خو، خوش اخلاق ہوں۔ دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ انسانوں کے کام آ سکوں، خصوصاً غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکوں۔ گھریلو امور، کھانا پکانے، گھرداری کے معاملات میں بھی تجربہ رکھتی ہوں۔ ایک سادہ، پرسکون اور دینی ماحول والی گھریلو زندگی کو پسند کرتی ہوں۔ مولانا صاحب، بچپن میں مجھے پولیو کا اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے جسم میں کچھ تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتی رہی ہوں کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق، نیت اور دینداری میں ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری یا طاقت اصل معیار نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک کہا مولانا عادل محمود صاحب۔ اسی وجہ سے میرے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ اسلام میں کمزوروں اور معذوروں کا سہارا بننا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمزوروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ شفقت اور مدد کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ مولانا صاحب، علماء کرام کے بیانات سے یہ ہم نے سنا ہے کہ معذوروں کی عزت، سہارا بننے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں۔ کمزوروں کا سہارا بننے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ ایسے عمل سے انسان کے دل میں نرمی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مولانا عادل محمود صاحب، اگر یہی سہارا نکاح کے ذریعے ہو تو اس کے اجر و فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کے بہت سارے فوائد و فضائل بیان کیے ہیں۔ مثلا کسی غریب اور مجبور یا معذور لڑکی سے نکاح کرنا یا اسی طرح کسی معذور مرد سے نکاح کرنا عورت کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بہت عظیم نیکی اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور ایسا نکاح جس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ایک مجبور انسان کی کفالت شامل ہوتی ہے جس کا اسلام میں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ عمل معاشرے کے کمزور افراد کو عزت دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں صبر اور حوصلے کی تربیت ہوتی ہے اور صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ایسے عمل سے انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کسی مجبور انسان کی عزت کی حفاظت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ مولانا عادل محمود صاحب، میں اپنی زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ ماضی میں میرے لیے کئی اچھے رشتے آئے، بعض ایسے بھی تھے جس میں ہر قسم کی سہولت اور آسائش موجود تھی، مگر میری اپنی نادانی اور ذہنی کیفیت ایسی تھی میں ہر بار انکار کر دیتی تھی اور میرے دل میں خیال رہتا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، 15 سال پہلے تقریباً میری ایک مس نے رشتہ بتایا تھا۔ لوگ اٹلی میں رہتے ہیں، ان کے سارے بھائی بیرون ملک تھے، مالی طور پر خوشحال تھے، گھر گاڑی ہر طرح کی سہولت تھی۔ گھر والوں کی تسلی کے لیے میرے نام بھی بہت کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور گھر میں بات بھی آگے نہیں بڑھنے دی، باروں بار انکار کر دیا۔ اسی طرح مولانا صاحب، تقریباً 4 سال پہلے میرے ایک دوست نے کسی ایک ذریعے سے ایک رشتہ بتایا۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے اور ہائی کورٹ میں 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے نام بھی گاڑی، گھر، 7 تولے زیور کیا تھا۔ دوسری بیوی کے نام بھی اس طرح بہت کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر میں نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوست بھی مجھ سے ناراض ہو گئیں اور اس کے علاوہ بھی کئی رشتے آئے، مگر میں نے انہیں سنجیدگی سے قبول نہیں کیا۔ مولانا عادل محمود صاحب، گھر والوں کو بھی اندیشہ یہ رہتا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہوں گے اور انجام کیا ہوگا۔ بھائی، ہر کام میں رسک لینا پڑتا، توکل کرنا پڑتا ہے، توکل۔ تو انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا اور یہی چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو تو مکمل اطمینان اور سہولت کے ساتھ۔ تو اسی طرح کزنوں کی طرف سے بھی ایک اچھا رشتہ ہے۔ ان میں 2 بھائی تھے، ایک کرنل، دوسرے
انجینئر تھے، قطر میں مقیم تھے اور اپنے اہل بچوں کے ساتھ وہاں رہتے، انہوں نے بھی نکاح کی پیشکش کی، مجھے اپنے ساتھ قطر لے جانا چاہتے، مگر میرے بھائی جان نے اس سے انکار کر دیا اور گھر میں اس بات کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آپ جس اخلاص اور درد دل کے ساتھ لوگوں کو نکاح کی اہمیت سمجھاتے ہیں، اس نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مولانا صاحب، بعض اوقات آپ کا انداز قدر سخت محسوس ہوتا۔ ہاں بالکل، پچھلے دنوں میں نے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو بیوائیں اسی طرح وقت گزار رہی ہیں، یہ متعلقہ بیچاری کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اگلا قدم اٹھانے کے لیے سستی کرتی ہیں، تو میں نے ان سب کو ہمدردی کے جذبے سے میں جھنجھوڑتا رہتا ہوں، لیکن آرام سے بات نہیں سنتی، تو ان کو میں نے بے وقوف بھی کہہ دی۔ تو پھر بعد میں مجھے احساس بھی ہوا کہ میں نے کیوں ان کو بے وقوف کہا، تو اس پر میں ہاتھ جوڑ کے ان سب سے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کی دل آزاری کی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں، لیکن میں اللہ کی قسم آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔